اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہارون رشید نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا، وہ ایک روز قیام کے بعد کچھ لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ لوگ امام کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت رسول اللہ کے روضے پر ہیں۔ ان لوگوں نے روضہ پیغمبر کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ حضرت اس وقت قبر رسول کے نزدیک نماز میں مشغول تھے۔ بے رحم دشمنوں نے آپ کی نماز کی حالت میں آپ کو قید کر لیا اور ہارون کے پاس لے گئے۔ مدینہ رسول کے رہنے والوں میں بے حسی اس کے پہلے بھی بہت دیکھی جا چکی تھی۔ یہ بھی اس کی ایک مثال تھی کہ رسول کا فرزند روضہ رسول سے اس طرح گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، مگر نام و نہاد مسلمان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو کسی طرح کی آواز و احتجاج بلند کرتا۔ جب ہارون رشید نے امام کو بصرہ میں 1 سال قید رکھنے کے بعد عیسیٰ ابن جعفر والی بصرہ کو خط لکھا کہ موسیٰ ابن جعفر کو یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے دے، تو اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورے کے بعد ہارون رشید کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے اس 1 سال کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ شب روز نماز و روزہ میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، عوام اور حکومت کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں۔ بھلا میں ان کو قتل کر کے اپنی عاقبت کیوں بگاروں؟ اے بادشاہ، میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت حرج محسوس کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ مجھے حکم دے دے کہ میں انہیں قید مشقت سے رہا کر دوں۔ اس خط کے پانے کے بعد ہارون رشید نے آخر میں یہ کام سندی بن شابک کے حوالے کیا اور اسی سے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروایا۔ زہر کھانے کے بعد آپ 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ زہر کھاتے ہی آپ نے فرمایا، آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہوگا اور اسی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سندی ابن شابک نے آپ کو خرمے کے ذریعے زہر دیا، حتیٰ کہ آپ اس زہر کو کھانے کے بعد 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ زندان سے کاظم کو ملی کیسی رہائی، زندان سے کاظم کو ملی کیسی رہائی، زنجیر بھی ہے تن پہ اور 7 سپاہی، زنجیر بھی ہے تن پہ 7 سپاہی، بے گور و کفن لاش تھی بغداد کے پل پر، بے گور و کفن لاش تھی بغداد کے پل پر، لٹتی رہی بے جرم زہرا کی کمائی، لٹتی رہی بے جرم زہرا کی کمائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نقش مبارک قید خانے سے ہتھ کری اور بیری سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دی گئی اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ لوگ اگرچہ بادشاہ کے خوف سے نمایاں طور پر مزاحمت کی جرت نہ کرتے تھے، تاہم ایک گروہ نے جس کے سردار سلمان ابن جعفر ابن ابی جعفر تھے ہمت کی اور آپ کے نقش مبارک دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ 2500 کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ یہ انتہائی غم و عالم کے ساتھ جنازے کو لے کر مقبرہ قریش میں پہنچے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نماز و دفن کے لیے مدینہ آ چکے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے والد ماجد کو سپرد خاک کیا۔
تدفین کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے والوں کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ ماتم اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ آپ کی وفات حسرت آیات بتاریخ 25 رجب 183 ہجری یوم جمعہ واقعہ ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال کی تھی۔ آپ نے 14 سال ہارون رشید کی قید میں گزارے۔ کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے، ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے۔